شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات ادب والی مسجد سے مسجد اقصی تک سیر کرا دی، جس کے آس پاس برکت ہی برکت ہم نے پھیلا دی ہے، تاکہ ہم اپنی آیتوں میں سے کچھ عجیب نشانیاں اسے دکھا دیں۔ بے شک وہ اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی ہم نے عطا فرمائی تھی، اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا کر یہ فرما دیا تھا کہ میرے سوا کسی کو بھی اپنا کام بنانے والا ہرگز نہ سمجھنا۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جن کو ہم نے سواری دی تھی، ان کی اولاد کو بھی یہی حکم تھا کہ میرے سوا کسی کو بھی اپنا کام بنانے والا مت بنانا۔ واقعی نوح علیہ السلام بھی ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ اللہ کی کتاب میں بنی اسرائیل کو ہمارا یہ فیصلہ سنا دیا گیا تھا کہ تمہاری وجہ سے زمین میں 2 بار فساد ہوگا، اور تم اودھم مچا کر اپنی بڑائی ہانکنے میں لگ جاؤ گے۔ بس جب ہمارے پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے لڑاکو سخت اور بے رحم بندوں کو چڑھا دیا کہ تمہارے گھروں میں گھس پڑیں، اور یہ وعدہ اپنے وقت پر پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے دوسری بار ان پر تم کو غالب کر دیا، اور تمہاری مدد فرما کر مال اور بیٹوں سے تم کو ریل پیل کر دی تھی، اور تم کو فوجی قوت بھی ہم نے خوب عطا فرمائی۔ اگر نیکی پر قائم رہو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے، اور بری حرکتوں کو نہیں چھوڑو گے تو اس کا بوال بھی تم پر پڑے گا۔ بس جب ہمارا دوسرا وعدہ آ پہنچے گا تو پھر تمہارے دشمن تم کو مار مار کر تمہارے منہ بگاڑ دیں گے، اور تمہاری مسجدوں میں بھی گھس جائیں گے، اور پہلی بار گھس پڑے تھے اور تباہی مچائیں گے۔ جہاں بھی ان کا زور چلے گا خوب توڑ پھوڑ کریں گے۔ اس کے بعد ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، اور اگر تم نے پھر وہی حرکت کی جو پہلے کر چکے تھے تو ہم بھی پہلے جیسی سزائیں جاری کریں گے، اور انکاریوں کے لیے ہم نے جہنم کو جیل کھانا بنا کر رکھا ہے۔ بے شک یہ قرآن ہی وہ راہ دکھاتا ہے جو سب راہوں سے سیدھی راہ ہے، اور خوب مضبوط ہے، اور ایمان والوں کو بشارت سناتا ہے کہ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے خوب بڑا اچھا بدلہ ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ ایسی دعائیں مانگتا ہے جو بھلائی کی بجائے برائی مانگنے کی دعا ہوتی ہے، اور انسان ہے بڑا ہی جلد باز۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنا رکھا ہے۔ رات والے نشان کو ہم نے ڈھانک کر دھندلا بنا دیا، اور دن کے نشان کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کی دی ہوئی روزی کو تلاش کر سکو، اور برسوں کی گنتی اور حساب بھی معلوم کر سکو۔ اور ہر چیز کی ہم نے کھول کھول کر تفصیل بیان فرما دی، اور ہر ایک انسان کی اچھی برے کاموں کو ہم نے لکھ لکھا کر لازمی طور پر اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہے، اور قیامت کے دن یہ عمل کا دفتر کتاب کی شکل میں ہم پیش کر دیں گے، اس طرح کہ ہر آدمی اپنے کیے دھرے کو کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ تو اپنا کیا کرایا تو خود ہی پڑھ لے، اور آج اپنے لیے تو حساب کرنے کو خود ہی کافی ہے۔ جو کوئی ہدایت کی راہ پر چل پڑا تو اس کا اپنا بھلا ہوگا، اور جو سیدھا راستہ چھوڑ کر بھاگا تو اس کا بوال بھی اسی پر پڑے گا۔ اور سن لو کہ کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا، اور ہم کسی پر عذاب نہیں ڈالتے جب تک اپنا پیغام پہنچانے والا نہ بھیج دیں۔ اور جب ہم کسی آبادی کے برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے اس کے خوشحال لوگوں کے پاس اپنا حکم بھیج دیتے ہیں کہ جب یہ لوگ ہمارے حکم میں اڑنگے ڈالتے ہیں، تب ان پر عذاب کی حزت ہو جانے پر ہم اس آبادی کو اکھاڑ کر پٹک پٹک کر برباد کر ڈالتے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بہت سے زمانے کے لوگوں کو مار مار کر کھپا دیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری خبر رکھنے کے لیے اکیلا کافی ہے، اور وہی انہیں دیکھ لے گا۔ جو کوئی چاہے کہ دنیا کی جلدی جلدی سمیٹ لے تو ہم جس کے لیے جتنا ارادہ کریں گے اور جتنا چاہیں گے اتنا ہی وہ لے سکے گا۔
پھر ایسے شخص کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے، جس میں بدحال اور دھتکارا ہوا بنا کر دھکے دے کر اسے داخل کیا جائے گا۔ اور جس کسی کا ارادہ ہو کہ آخرت حاصل کرے اور وہ اس کے لیے کوشش اور دوڑ دھوپ بھی ایسی کرے کہ اس کا حق ہے اور ایمان پر قائم رہے، تو ایسے لوگوں کی محنت کو ہم قبول فرمائیں گے۔ مدد تو ہم ہر ایک کی کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی۔ یہ سب آپ کے رب کی عطا ہے، اور آپ کے رب کی عطا اور بخشش پر کوئی بھی روک نہیں لگا سکتا۔ تم نگاہ ڈال کر دیکھ لو کہ ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر کیسی کیسی فضیلت دی ہے، اور اس دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی تو درجے اور بڑائی میں بہت ہی بڑی ہے۔ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود تجویز نہ کیجو، ورنہ برے حال اور بے کس ہو کر بیٹھا رہے گا۔ اپنے رب کا فیصلہ سن لو کہ بندگی اس کے سوا کسی کی نہ کی جائے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تمہاری موجودگی میں اگر ماں باپ میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہو، اور ان کو جھڑکنا مت، اور بات چیت میں ماں باپ کی عزت اور ادب کا بہت خیال رکھنا۔ محبت میں مہربان ہو کر اپنے دونوں بازو ان کی خدمت کے لیے بچھا دو، اور یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن کی بے بسی میں مجھے پال پوس کر مہربانی کی تھی۔ تم کیسے ہو، کیا ہو، اور تمہارے جی میں کیا کچھ ہے، تمہارا رب سب کچھ خوب خوب جانتا ہے۔ اگر نیکی پر چلنے والے بنو گے تو ایسے درد مندوں کے حق میں اللہ بڑا بخشش فرمانے والا ہے۔ قریبی رشتے ناتے والوں کا حق ادا کرو، اور محتاج، مسکین اور راستہ چلتے مسافروں کی بھی مال سے مدد کرتے رہو، اور فضول خرچی کر کے مال کی افراتفری نہ کر ڈالو۔ مال کو بیزا اڑانے والے شیطان کی برادری کے لوگ ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اپنے رب کے فضل اور مہربانی کے حاصل ہونے تک کے انتظار میں تم کسی سوالی کی مالی ضرورت کو پورا نہ کر سکو تو سہولت آنے تک اس سے نرم اور میٹھے بول کا استعمال کرو، اور اپنے ہاتھ گردن سے باندھ نہ لینا، اور ہر طرح سے ہاتھ کھول کر خرچ پر خرچ مت کرنا، ورنہ ملامت سننی پڑے گی اور تھک ہار کر بڑے پچھتاؤ گے۔ بے شک آپ کا رب جسے چاہتا ہے فراغت کی روزی عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ناپ تول کر روزی دیتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں کے حال کی پوری خبر رکھتا ہے، اور ہر طرح یہ سب لوگ اس کی نگاہ میں ہیں۔ روزی کی تنگی اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، ہم ان کو بھی کھانا دیں گے اور تم کو بھی رزق ہم ہی دے رہے ہیں۔ بے شک اولاد کا قتل کرنا بڑا خوفناک گناہ ہے۔ زناکاری، بدکاری کے قریب بھی مت پھٹکنا، دراصل یہ بڑی بے شرمی اور بے حیائی کا کام ہے جس کے ذریعے بدی کے راستے کھلتے ہیں۔ اللہ نے انسانی جان کا ادب برقرار رکھا ہے، اس لیے کہ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو مگر حق کی بنیاد پر، اور جس کسی شخص کو ظلم سے ناحق مارا گیا تو ہم نے مقتول کے وارثوں کو بدلہ لینے کا اختیار دے رکھا ہے۔ اب تو ہر ایک کو خیال رکھنا چاہیے کہ انسانی جان کو مارنے میں ہاتھ نہ ڈالے، اور مقتول کا بدلہ دلانے میں مدد کی جائے، اور یتیم کا مال کھا جانے کی نیت ہو تو اس مال کے قریب بھی نہ پھٹکنا، مگر یہ نیت ہو کہ اس کے بالغ ہونے تک اس کے مال کی بھلے طریقے سے حفاظت کرنا ہے تو اس کی اجازت ہے، اور قول و قرار کی پابندی کرتے رہنا۔ یقیناً اس عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، اور جب بھی ناپ تول کرو تو پورا ناپ لو، اور تول اور وزن میں ترازو سیدھی رکھو، اسی میں خیر ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ بے علمی اور جہالت کی باتوں کو زندگی کی بنیاد مت بناؤ، یقیناً کان، آنکھ اور دل کی قوت جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ اور زمین پر اترا کر اور اکڑ کر مت چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان تمام کاموں کا برا پہلو تیرے رب کے یہاں بہت ہی ناپسند ہے۔ یہ تمام باتیں اس حکمت اور دانائی کی ہیں جو تمہارے رب نے تم پر وحی کے ذریعے نازل فرمائی ہیں، اور دیکھو اللہ کے ساتھ کبھی کسی اور کو معبود نہ بنا لینا،
ورنہ ہر طرف سے دھتکارے پھٹکارے جاؤ گے اور دھکے کھا کر جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ کیا تمہارے رب نے تم کو تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لی؟ تم لوگ اپنی بکواس میں بڑی بے تکی باتیں بکتے ہو، اور ہم نے اس قرآن میں ہر پہلو پر نصیحت بیان جاری فرمایا تاکہ ان کو اچھی طرح یاد رہے، مگر ان کا یہ حال ہے کہ نفرت میں اور زیادہ بدکتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے بھی عبادت کے لائق ہوتے، جیسا کہ یہ مشرک اپنے بکواس میں کہتے ہیں، تب تو مالک کے عرش تک سب مل کر چڑھائی کر دیتے۔ ہر عیب اور ہر نقص سے اللہ پاک ہے اور ان لوگوں کی بکواس سے بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین، ان میں ہر جگہ جو کوئی بھی ہے اللہ کی تعریف اور خوبیاں لگاتار بیان کرنے میں لگا ہوا ہے، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کی پاکی بیان کرنے میں اس کی تعریف کے ساتھ مشغول نہ ہو، لیکن تم لوگ ان کے انداز بیان سمجھ نہیں پاتے۔ یقیناً اللہ بندوں کی بے دھیانی کو برداشت کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے ہو، تب آپ کے اور ان لوگوں کے بیچ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نظر نہ آنے والے پردے ڈال دیتے ہیں۔ ہم ان کے دلوں پر چھپا ہوا بند لگا دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ پائیں گے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ بھر دی جاتی ہے، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے کہ جب تم اس قرآن میں صرف اپنے ایک اکیلے رب کی تعریف بیان کرتے ہو تو یہ لوگ مارے نفرت کے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ قرآن سنتے وقت ان کے کان کس طرف ہوتے ہیں، اور یہ لوگ کیا سننے کو آتے ہیں۔ جب آپ کی طرف ان کے کان ہوتے ہیں تب آپس میں یہ لوگ کانا پھوسی میں لگے رہتے ہیں۔ بڑا غضب ڈھایا ان ظالموں نے جب یہ کہا کہ کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ اجی، یہ تو ایسا آدمی ہے جو جادو کا شکار ہو گیا ہے۔ دیکھ لو کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کیسی غلط مثالیں بٹھاتے ہیں، سیدھی راہ کو چھوڑ کر بھاگے ہیں، اب کہاں ان کو راستہ ملے گا۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا بھرکس بن جائیں گے تب کیا اس کے بعد بھی ہم کو نیا بنا کر اٹھایا جائے گا؟ آپ فرما دو کہ پتھر یا لوہا بن جاؤ، یا کچھ ایسا بن کر بتا دو جو تمہارے خیال میں بڑی مشکل مخلوق ہو، تب تو جواب میں بولیں گے کون ہم کو دوسری بار اس حالت میں لائے گا؟ آپ کہہ دو بس وہی اللہ جس نے تم کو پہلی بار پیدا فرمایا تھا۔ تب منڈی ٹیڑھی کریں گے اور تمہاری طرف سر ہلا ہلا کر کہیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ آپ کہہ دو کہ بہت جلد، قریب میں ہی ہو جائے گا۔ کیا خوب دن ہوگا جب وہ تم کو آواز دے گا، اور اس کی آواز کے جواب میں تم سب کے سب اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کرو گے، اور تم کو تب خیال آئے گا کہ دنیا میں تم بہت کم مدت ٹھہرے ہو۔ اور میرے بندوں سے فرما دو کہ وہی بات کریں جو بہتر ہو۔ یقیناً شیطان ان کے آپس میں کھچاؤ تناؤ پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تم کو جانتا ہے کہ تم میں کون کیسا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو عذاب میں ڈالے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر نگرانی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، اور آسمانوں اور زمین میں ہر ایک کو آپ کا رب خوب جانتا ہے۔ اور ہم نے کوئی نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور داؤد علیہ السلام کو زبور نامی آسمانی کتاب دینے والے بھی ہم ہی تھے۔ آپ کہہ دو کہ اللہ کے سوا جن سے دعا کرنے پر تم کو بڑا گھمنڈ ہے، ذرا ان کو پکارو اور دیکھ لو کہ وہ تمہاری کسی بھی تکلیف کو دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی تم پر پڑنے والی کسی بلا کو اٹھا کر دوسرے پر ڈال سکتے ہیں۔ یہ لوگ جنہیں من کی مراد کو پوری کرنے والا سمجھ کر پکارتے ہیں، ان کا حال تو یہ رہا کہ وہ خود اپنے رب کے حضور زیادہ قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے رہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار بنے رہے، اور اس کے عذاب کا خوف رکھتے تھے۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ہے بھی ڈرنے کی چیز، اور قیامت کے پہلے ہر بستی کو ہم ہلاک کر ڈالیں گے یا سخت عذاب میں اسے نابود کر دیں گے، اور ہم نے اپنا یہ حکم کتاب میں لکھ دیا ہے۔ اور
معجزہ دکھانے کو ہم نے اس لیے منع کر دیا کہ اس سے پہلے لوگوں نے معجزوں کو جھٹلایا۔ اس کے پہلے ہم نے سمود کی قوم والوں کو اونٹنی کا کھلا معجزہ بھیج دیا تھا جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، پھر بھی اس کے ساتھ ظلم کیا، اور نشانیاں بھیجنے میں ہمارا مقصد یہ رہا کہ لوگوں کو ہماری نافرمانی کا خوف آئے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دیا تھا کہ آپ کے رب نے تمام انسانوں کو گھیر لیا ہے، اور آپ کو ہم نے جو خواب دکھایا تھا اور قرآن میں جس درخت کے بارے میں لعنت کی پھٹکار سنائی گئی، اس میں لوگوں کے لیے آزمائش تھی، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی سرکشی شدت کے ساتھ بڑھتی چلی گئی، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ دو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا اور بولا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے؟ وہ بولا دیکھیے یہ آدم علیہ السلام جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر مجھے قیامت تک مہلت دیں تو میں اس کی اولاد کو جھپٹ کر اپنے قابو میں کر لوں گا، کہ آپ بھی دیکھ لیں گے کہ بس تھوڑے سے ہی لوگ میرے وار سے بچ سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا چلا جا یہاں سے، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو بے شک تم سب کی سزا جہنم ہے، اور یہ پوری سزا تم سب کو بھگتنی ہوگی۔ ان میں سے جس جس پر تیرا بس چلے اپنی آواز کے بل پر پھسلا دے، اور ان پر اپنے پیدل اور سوار کارکنوں کی فوج چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک بن جا، اور ان سے جتنے کر سکے جھوٹے وعدے کر ڈال، اور شیطان جو ان سے وعدہ کرتا ہے وہ سب کے سب دغابازی اور فریب کے سوا کچھ نہیں۔ بے شک میری بندگی کرنے والوں پر تیرا داؤ گھات ہرگز نہ چلے گا، اور تمہارا رب نگہبانی کو کافی ہے۔ تمہاری پروردگار کی یہ شان ہے کہ وہ سمندروں میں تمہارے لیے بوجھل جہاز کو چلا دیتا ہے تاکہ تم اس کا فضل اور روزی حاصل کر سکو، یقیناً وہ تمہارے حال پر بہت مہربان ہے۔ اور جب کبھی دریا میں تم پر مصیبت ٹوٹی تو زمین میں جن سے دعائیں مانگتے تھے ان کو تو بھول بھال جاتے ہو اور صرف ہم کو پکارنے لگتے ہو، لیکن تم کو جیسے ہی ہم نے نجات عطا فرما کر کنارے لگایا کہ اس باقی کی یاد کو بھی ٹال جاتے ہو، اور انسان کا یہ حال ہے کہ ناشکری بہت کرتا ہے۔ کیا تم کو اب ڈر نہیں رہا کہ کنارے پر لانے کے بعد اللہ تم کو زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھروں کی بارش کرنے والی آندھیاں چلا ڈالے، پھر تم اپنا بچاؤ کرنے والا کسی کو بھی نہ پا سکو گے؟ کیا اب تم نڈر ہو گئے ہو، جبکہ وہ اگر چاہے تو پھر تم کو دوسری بار دریا کے سفر میں چلا دے، اور جہاز کو توڑ ڈالنے والی آندھی بھیج کر تمہارا کفر کے سبب تم کو ڈبا ڈبا کر مار ڈالے، اور پھر تم کسی بھی حال میں ہمارا پیچھا کرنے والا نہ پا سکو گے۔ اور بے شک ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو بڑی عزت دی، اور زمین پر جنگل اور دریا میں ہر جگہ ان کو سواری عطا کی، اور کھانے کے لیے پاکیزہ اور ستھری روزی عطا فرمائی، اور اپنی بہت ساری مخلوق پر ان کو خاص فضیلت عطا فرمائی۔ اور اس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے پیشواؤں سمیت بلا کر جمع کر لیں گے، بس جس کے نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا ہوگا، تو ایسے لوگ اپنا کیا کرایا اچھی طرح اطمینان سے پڑھ لیں گے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا بن کر ہدایت کے راستے کو دیکھنا نہ چاہا، وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ حق کے راستے سے بہت دور ہٹ چکا تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے پھسلانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی تھی۔ جو وحی ہم نے آپ پر کی ہے اس سے ہٹا کر دوسری طرف آپ کو لے جانے میں یہ لوگ پورا زور لگا چکے تھے، اور اگر ایسا کرنے میں وہ کامیاب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دوست ضرور بنا لیتے، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہدایت کی طلب میں کسی چیز میں ان کی خاطر کچھ تھوڑا سا نرم رخ اختیار کر لیتے۔ ایسا ہوا نہیں، لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ہم تم کو دنیا میں دگنی سزا دیتے اور موت کے بعد بھی دوہری سزا دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مقابلے میں اپنے لیے کسی کو مددگار نہیں پا سکتے تھے،
اور یہ لوگ تو اس فکر میں تھے کہ آپ کے قدم ڈگمگا دیں اور اس ملک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر نکال دیں، اور ایسا ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہیں بھی بس تھوڑی مدت تک ہی یہاں رہنے دیا جائے گا۔ آپ سے پہلے بھی جن کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، ان سب کی مدد نصرت کے لیے ہمارا یہی دستور تھا، اور تم ہمارے قانون میں کسی طرح کی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ نماز کو قائم رکھو، سورج ڈھلنے کے بعد سے رات کا اندھیرا ہونے تک، اور فجر کی نماز میں قرآن پڑھا کرو۔ یقیناً صبح میں قرآن پڑھنا فرشتوں کے مشاہدے کا وقت ہے۔ رات کے وقت میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ آپ کے لیے نفل ہے، یعنی زیادہ مرتبے والی نماز ہے۔ بہت قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر کھڑا کرے گا جو بہت ہی تعریف والا محمود مقام ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے رہیے کہ اے میرے رب، مجھے جہاں بھی داخل فرمانا ہو وہاں سچائی کے ساتھ داخل فرما، اور جب یہاں سے نکالنا ہو تو سچائی کے ساتھ مجھے نکال لے، اور میرے لیے اپنی طرف سے خاص طاقت والی نصرت اور مدد کا انتظام فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دو کہ حق آ گیا ہے، اب باطل کو جانا پڑے گا، اور باطل کبھی پنپ نہیں سکتا۔ بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے، اور ہم نے ایمان والوں کے لیے قرآن کو نازل کر کے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جس میں بیماری کا علاج اور تندرستی ہے، اور بھرپور رحمت ہے۔ اب رہے ظالم لوگ تو ان کا نقصان بڑھتا ہی جائے گا، اور جب انسان پر ہم انعام فرماتے ہیں تو اس احسان سے منہ موڑ لیتا ہے، اور کربٹ پھیر کر پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو آس توڑ کر نا امید ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ ہر ایک اپنے اپنے ڈھنگ اور طریقے سے اپنے اعمال کی شکل بناتا ہے، بس تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ ہدایت کے لحاظ سے صحیح راستے پر کون ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ روح تو میرے رب کے حکم میں سے ایک حکم ہے، اور تم لوگوں کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا علم ہے، اور اگر ہم چاہتے تو اس وحی کو جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے واپس طلب فرما لیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس کارروائی پر ہمارے حضور کسی کو وکیل بنا کر بھی نہیں لا سکتے تھے، مگر یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے رب کی رحمت ہے۔ اور بے شک اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بڑا فضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اگر تمام انسان اور تمام جن ایک بات کے لیے جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی طرح کوئی کلام بنا لیں تو ہرگز ہرگز وہ ایسا نہ کر سکیں گے، چاہے ایک دوسرے کے سنگی ساتھی بن کر اپنا تمام زور لگا کر دیکھ لیں، تب بھی اس قرآن جیسا کوئی کلام مقابلے میں پیش کر دینا ان کے بس کی بات نہیں۔ اور ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر کے بات ٹھیک طریقے سے بتا دی، مگر اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ بغیر انکار کیے ان سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے جواب میں کہا، ہم تو تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم زمین سے ہمارے لیے پانی کا جھرنا بہا کر نہ بتا دو، یا تمہارے پاس کھجور اور انگور سے لدا ہوا ایک ہرا بھرا باغیچہ ہو، اور اس باغ میں ہر جگہ تم نہریں پھاڑ کر بہتی ہوئی نہ بتا دو گے، تب تک ہم ایمان لا کر نہیں دیں گے۔ یہ اپنے دعوے کے مطابق ہم پر آسمان کا کوئی ایک ٹکڑا ہی گرا کر بتلا دو، یا اللہ کو ہمارے سامنے لا کر دکھلا دو، اور ہاں فرشتوں کو بھی ہمارے سامنے لاؤ، تب مانیں گے۔ پھر تمہارے اپنے لیے سونے چاندی کا بنا ہوا ایک محل یا تم آسمان میں چڑھ کر دکھا دو۔ اور ہاں یہ بھی بتائے دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان میں چڑھ بھی گئے تب بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے لیے ایسی کتاب نہ اتار لاؤ جسے ہم خود ہی پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوالوں کے جواب میں ایک بات فرما دو
کہ پاک ہے میرا پروردگار، میں کیا ہوں؟ ایک بشر یعنی آدمی ہوں جسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کے سوا میں بھلا کون ہوں؟ ہدایت کی بات آ جانے کے بعد ایمان لانے میں انسانوں کو ایک بڑی رکاوٹ یہ بن گئی جب انہوں نے یہ کہا کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ ان سے کہہ دو کہ زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ان کی ہدایت مقصود ہوتی تو ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حال کی پوری خبر رکھتا ہے اور ایک ایک کو دیکھ بھی رہا ہے، اور جس کسی کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اس نے بے راہ کر دیا ایسے گمراہوں کے لیے تم اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے، اور قیامت کے دن ان کو اوندے منہ اس حال میں ہم جمع کریں گے کہ اندھے، بہرے اور گونگے بن چکے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی آنچ ذرا بھی دھیمی پڑے گی ہم اور بھڑکا دیں گے تاکہ انہیں تیز جلن کی سزا مسلسل ملتی ہی رہے۔ ایسی زبردست سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور جواب میں یہ کہا تھا کہ کیا ہم جب ہڈیاں بن کر چورا بھرکس بن جائیں گے تب اس کے بعد کیا پھر ہمیں دوبارہ نئی مخلوق بنا کر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو پھر سے اسی طرح دوسری بار پیدا کر دے، اور اس کے لیے اللہ نے ایک مقرر وقت طے کر رکھا ہے جس میں کسی طرح کی شک کی گنجائش نہیں۔ پھر بھی ان ظالموں سے انکار کیے بغیر رہا نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو کہ اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے اختیار میں ہوتے تب تو ختم ہو جانے کے ڈر سے تم ان کو روک رکھتے، اور انسان جی کا بڑا تنگ اور کچا ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے صاف صاف اور کھلی ہوئی 9 نشانیاں عطا فرمائی تھیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا بنی اسرائیل سے پوچھ دیکھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون نے جواب میں کیا کہا تھا کہ موسیٰ، میرا تو یہ خیال ہے کہ تم جادو کا شکار ہو چکے ہو۔ ایسا کہہ کر اس نے بات کو ٹال دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ تمام نشانیاں تمہیں دکھانے کے لیے آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا اتار کر اور کوئی نہیں دکھا سکتا، اور اے فرعون، مجھے تو یقین ہے کہ اب تیری شامت آ چکی ہے اور تو برباد ہو جائے گا۔ فرعون نے ارادہ کر لیا کہ ملک مصر سے موسیٰ علیہ السلام کے قدم اکھاڑ دیں۔ بس پھر تو ہم نے فرعون اور اس کے سنگی ساتھیوں کو اکٹھا کر کے پانی میں ڈبا ڈبا کر مار ڈالا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کے لیے فرمان جاری کر دیا، اب اس سرزمین میں رہو بسو، بس جب ہماری طرف سے آخرت کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو تم سب کو لپیٹ کر ہم اکٹھا جمع کر لیں گے، اور ہم نے اس قرآن کو حق کی بنیاد پر نازل فرمایا ہے اور یہ اترا بھی حق کے ساتھ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا تاکہ تم انسان کو ٹھہر ٹھہر کر اسے پڑھ کر سنا سکو، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ تم اس قرآن کو مانو یا نہ مانو، لیکن جن لوگوں کو اس سے پہلے علم ملا ہے ان کو جب یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل ٹھوڑیوں پر سجدے میں گر پڑتے ہیں اور سجدے میں اپنے رب کی خوبیاں اور پاکی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب کا ایک ایک وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے اپنا چہرہ زمین پر ڈال کر گر پڑتے ہیں کہ اس قرآن کو سن کر ان کا دل پگھلتا ہے اور ان کی نرمی بڑھتی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو تو بس سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں، اور اپنی نماز بہت اونچی آواز میں بھی نہ پڑھو اور نہ بہت ہی دھیرے چپ کے
بلکہ ان دونوں کے بیچ کا راستہ اختیار کرو۔ کہتے جاؤ الحمدللہ، سب تعریف اور خوبیاں صرف اللہ کے لیے ہیں، جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور بادشاہت سلطنت میں اس کا کوئی ساجیدار شریک نہیں۔ اس پر کبھی برا وقت پڑنے والا نہیں کہ کسی ولی کی اس کو ضرورت ہو۔ بس آپ اس کی کمال درجے کی بڑائی بیان کرنے میں لگے رہیے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعریف اور تمام خوبیاں تو بس اسی ایک اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کسی طرح کا بھی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ یہ کتاب بڑی بندوبست والی ہے۔ اس کے ذریعے سب کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بہت ہی سخت عذاب آنے والا ہے، اور خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ ان کو بڑا اچھا بدلہ ملنے والا ہے، ایسا شاندار انعام کہ اس میں ہمیشہ عیش کرتے رہیں گے۔ جو لوگ بکواس کرتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو بیٹا بنا لیا ہے، ان کو اطلاع نامہ جاری کر دو۔ ان جاہلوں کے پاس اور ان کے باپ داداؤں کے پاس اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہیں۔ بڑی بری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ لوگ اگر اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے تو شاید ان کے پیچھے محنت کرتے کرتے مارے افسوس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان ہی کھپا دیں گے۔ زمین میں جو کچھ ہے اسے ہم نے زمین کی زینت بنا کر بڑی رونق کے ساتھ اس کی سجاوٹ کر دی ہے۔ اب ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں کون اچھا عمل کر کے لاتا ہے، اور ایک دن ہم یہاں جو کچھ بھی ہے اسے صاف کر کے پوری زمین کو بنجر اور چٹیل میدان بنا کر رکھ دیں گے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف یعنی گفا میں پناہ لینے والے اور تختی والوں کا معاملہ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب واقعہ تھا؟ جب نوجوانوں کی اس ٹولی نے گفا میں پناہ لی اور سب نے مل کر دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنی خاص رحمت کا سہارا عطا فرما اور ہمارے کام میں بھلائی کا راستہ آسانی سے طے کرا دے۔ ہم نے گفا میں گنتی کے برسوں کی لمبی مدت تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ پھر ایک لمبی مدت کی گنتی پوری ہونے پر ہم نے ان کو نیند سے جگا کر اٹھا کھڑا کیا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ دو طرح کی رائے رکھنے والوں میں ان کے رہنے کی گنتی اور مدت سے زیادہ واقف کون ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ سچی بات ہے کہ نوجوانوں کی ایک ٹولی کے سنگی ساتھی تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ہدایت کی سوجھ بوجھ ان پر خوب بڑھا دی، اور ہم نے ان کے دلوں کو آپس میں باندھ کر جوڑ دیا تھا۔ جب سب کے سب کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے کہ ہمارا رب تو صرف وہ ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے، بس ہم تو ہرگز ہرگز اس کے سوا کسی کو اپنا معبود تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر ہم بھی ایسا کریں تو یہ شرارت اور بے عقلی کی بات ہوگی۔ بڑی حیرت کی بات ہے، یہ ہماری قوم اللہ کے سوا دوسروں کو بھی معبود بنائے ہوئے ہے، پھر یہ لوگ اس غلط عقیدے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ واقعی اس سے بڑھ کر ستمگر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ موٹ بات چلا دے؟ بس آپس میں بولے کہ اب جب کہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے آئے ہو اور اللہ کے سوا جن کی بندگی میں یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو بھی تم نے رد کر دیا، تو چلو اب اس گفا میں جا کر ٹھہر جائیں۔ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلائے گا اور تمہاری اس کام میں راحت آسانی کا راستہ وہی نکال سکتا ہے۔ اور جب تم دیکھتے ہو تو معلوم کرتے ہو کہ سورج جب نکلتا تو اپنی دھوپ لیے ہوئے گفا کی داہنی طرف کترا جاتا، اور جب سورج ڈوبنے کو ہوتا تو بائیں طرف کو دھوپ ہٹی رہتی۔ یہ لوگ گفا کی ایک کشادہ جگہ میں سوئے پڑے تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ راہ پر ڈال دے بس وہی راہ پانے والا ہوا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے پھر تم ایسے کے لیے کوئی ولی اور مرشد نہ پا سکو گے۔ اور تم انہیں جگاتا ہوا خیال کرتے ہو کہ وہ تو گہری نیند میں سو رہے تھے، اور ہم ان کے داہنے اور بائیں پہلو پر برابر کربٹ دلاتے رہے،
اور ان کا کتا گفا کے مہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو مارے دہشت کے پیٹ پیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کا رعب تم پر چھا جاتا۔ اور پھر جب ہم نے ان کو نیند سے جگا کر اٹھا دیا تاکہ عام عادت کے مطابق آپس میں پوچھنا شروع کریں کہ نیند کی حالت میں تم کتنا رہے ہو، تب ایک کہنے والے نے ان میں سے کہا کہ تم کتنا وقت سوئے ہو؟ تو کچھ ساتھی بولے کہ دن بھر یا دن کا ایک حصہ۔ دوسرے ساتھی بولے کہ اس بات کو چھوڑو کہ تم کتنی دیر تک نیند کی حالت میں رہے، اسے تو تمہارا پروردگار ہی خوب جانے کہ تم کتنی دیر سوئے رہے، بلکہ اب کھانے کا انتظام کرو۔ اب اپنے میں سے کسی کو یہ سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو اور اچھی طرح دیکھ بھال کر پاکیزہ ستھرا کھانا ہمارے لیے شہر سے لے کر آؤ، اور ہاں، خوب ہوشیاری سے چوکس رہتے ہوئے چپکے چپکے جاؤ اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو اور کسی کو ہماری یہاں موجودگی کی بھنک بھی نہ لگنے دیں۔ اگر ان کو خبر لگ گئی کہ تم یہاں پر ہو تو تم کو پتھر سے مار ڈالیں گے یا پھر تم کو اپنی پرانی راہ میں واپس لے جائیں گے، اور پھر تو تم کبھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ اور اس طرح مدتوں بعد ہم نے ان کی اطلاع شہر والوں کو کرا دی تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا برحق ہے اور قیامت آ کر رہے گی جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ پھر تو شہر میں اصحاب کہف کے بارے میں چرچا شروع ہو گئی اور الگ الگ خیالات سے لوگ بحث میں تکرار کرنے لگے، اور کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اصحاب کہف پر ایک بڑی عمارت بناؤ، ان کا رب ان کی نیت سے واقف تھا اور جن کا حکومت پر قبضہ تھا ان کی رائے بھاری پڑی۔ وہ بولے کہ ہم ان کی یادگار کے لیے ایک مسجد بنائیں گے۔ اب کچھ لوگ تو کہنے لگے کہ یہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ یہ بولے کہ اصحاب کہف پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ لوگ بن دیکھے پتھر مارتے ہیں جبکہ انہیں صحیح تعداد معلوم ہی نہیں، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ تعداد میں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہیں جن کو اصحاب کہف کی صحیح گنتی معلوم ہو۔ بس آپ ان معاملے میں ان سے سرسری بات کے سوا کسی بحث میں نہ پڑیں، اور اس قصے کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ بھی نہ پوچھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کے بارے میں نہ کہو کہ یہ کام میں کل کروں گا، مگر ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کرو، یعنی اللہ چاہے گا تو میں یہ کام کل کر سکوں گا۔ تم آگے جو کام کر سکو گے وہ صرف اللہ کے چاہنے سے ہی ہو سکے گا، اور جب کبھی انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو اور یوں کہو کہ بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے ایسی راہ چلا دے جس کے ذریعے میں بھلائی کو بہت قریب سے پاؤں۔ غار میں یہ لوگ 300 سال کے اوپر اور 9 برس سے زیادہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو کہ غار میں ان کے سونے کی مدت اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے، آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزیں اسے خوب معلوم ہیں۔ کیا ہی اچھا دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے! انسانوں کے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا ولی اور کارساز ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا، اور اس اللہ کی یہ شان ہے کہ اپنے حکم کو لاگو کرنے میں کسی ایک کو بھی وہ شریک نہیں بناتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رب نے آپ کی طرف کتاب میں جو وحی بھیجی ہے اس کی تلاوت سلسلے وار کرتے رہا کیجیے، اس کے فرمان کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے سوا کہیں بھی تم کو پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی۔ اپنے آپ کو ایسے گناہوں کے بیچ تھام رکھو جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کی دعوت میں لگے ہوئے اس کی رضامندی چاہنے کے لیے، اور دیکھو دنیاوی زندگی کی چاہت کا ارادہ تمہاری نگاہ کو ان سے ہٹا نہ سکے، اور کسی ایسے شخص کا کہنا مت مانو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل پایا، اور پھر تو ایسے شخص اپنی منچاہی کرنے میں لگ گیا ایسے آدمی کا ہر کام بے لگام ہے، اور اعلان کر دو کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق بتانے والا ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس پر ایمان لائے اور جو چاہے انکار کر دے۔
انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، جس کی گرم چادریں ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوں گی، اور جب بھی پیاس کی فریاد کریں گے تو انہیں تیل کی تلچھٹ کی طرح کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا اور ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بہت بری چیز پینے کے لیے دی گئی اور کتنی خوفناک جگہ جا کر انہیں ٹھہرنا پڑا۔ بے شک جو لوگ ایمان میں آ گئے اور نیک عمل پر جم گئے، ایسے شخص کے عمل کے بدلے کو ہم اکارت نہ ہونے دیں گے۔ ایسے نیک لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان کی قیام گاہوں کے نیچے پانی کی نہریں بہتی ہوں گی۔ ان کی سج دھج کیا خوب ہوگی جب انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور لباس میں ان کے کپڑے سبز ہوں گے جو ہر طرح کے باریک اور ملائم ریشے کے ہوں گے۔ وہیں شاہی مسندوں پر بڑی شان سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اچھا ثواب انہوں نے پایا اور قیام گاہ کے لیے کیا خوب جگہ ان کو مل گئی۔ ان کو دو آدمیوں کا قصہ سنا دو، جس میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا کیے اور ان دونوں باغیچوں کو کھجور کے درختوں کی باڑ لگا کر احاطہ کر کے محفوظ کر دیا تھا۔ ان دونوں باغوں کے بیچوں بیچ کھیتی باڑی کا انتظام بھی خوب کر دیا تھا۔ دونوں باغ خوب بھرپور پھل دیتے رہے اور کسی کی بھی کمی نہ تھی، اور باغوں کے بیچوں بیچ ہم نے نہریں بھی جاری کر دی تھیں، اور اس کے پاس آمدنی اور بہت سے ذریعے تھے۔ جس پر اترا کر وہ اپنے ملاقاتی سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، میری عزت اور میرا جتھا بھی خوب ہے۔ اکڑتا ہوا اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ خود اپنا ہی نقصان کرنے لگا جب اس نے یہ بکواس کی کہ میں نہیں سمجھتا یہ باغ کبھی اجڑ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ کہنے لگا کہ قیامت کی گھڑی کبھی آ سکتی ہے، ایسا میری سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر ایسا ہوا بھی اور مجھے اپنے رب کے حضور جانا بھی پڑے تو مجھے وہاں اس سے بھی بہتر مقام ملنا ہی چاہیے۔ سلسلے کلام میں اس کے پڑوسی نے بات چیت میں حصہ لیتے ہوئے اسے سمجھایا، کیا جس اللہ نے تجھ کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر تجھ کو ٹپکتی بوند میں تبدیل کر کے اونچا پورا آدمی بنا دیا، کیا تو اسی سے انکار پر آمادہ ہو گیا؟ لیکن برادر سن لو کہ وہ اللہ میرا رب ہے، میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ اے بھائی، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہ کہہ لیا کہ ماشاء اللہ، اللہ نے جو چاہا عطا فرمایا، قوت اور طاقت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اگر تجھے یہ خیال ہو کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں تو یہ بھی اللہ کے چاہنے سے ہوا، تو بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے، اور اگر فیصلہ فرما لے گا تو اوپر سے کوئی آفت بھیج کر تیرے فصل بہار باغ کو صبح ہوتے ہی پھسلتی زمین میں بنا ڈالے گا، یا اس کا پانی زمین کی گہرائی میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نکال بھی نہ سکے۔ بس پھر کیا تھا، اس کے باغ کی پیداوار پر صبح ہوتے عذاب کا گھیرا پڑ گیا، اور جو کچھ اس نے اپنے باغیچے پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتے رہ گیا۔ پورا باغیچہ اپنے چھت پر اوندھے منہ گر گیا۔ پھر اس کی عقل ٹھکانے آئی، تب وہ کہنے لگا، ہائے میری بدبختی، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا تو آج میرا ایسا برا حال نہ ہوتا، اور کوئی جماعت اس کے کام نہ آ سکی، اور اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اس کا کوئی بھی مددگار نہ ہوا، اور خود بھی آپ اپنی مدد نہ کر سکا۔ یہاں پہنچ کر سب کو معلوم ہو جاتا کہ اختیارات تمام کے تمام اللہ برحق کے قبضے میں ہیں، اسی کا دیا ہوا ثواب بہتر ہے اور بھلا انجام بھی اسی کی مہربانی ہے۔ اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دو، جیسے ہم نے پانی کو آسمان سے برسایا، پھر زمین کی پیداوار خوب گھنی ہو گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، اور سدا باقی رہنے والے تو نیک کام ہیں جو تیرے رب کے حضور ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں گے، اور امید اور آرزو بھی نیک اعمال پر ہی لگائی جا سکتی ہے۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو اس حال میں دیکھو گے کہ بے نقاب ہوگی، اور تمام لوگوں کو ہم اس دن جمع کر لیں گے، تب ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور تمام کے تمام قطار باندھے تیرے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے،
اور کہا جائے گا کہ تم تو ہمارے پاس ٹھیک اسی طرح آ گئے جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم تو اس غلط فہمی میں رہ گئے کہ ہم نے تمہارے جمع کرنے کا کوئی وعدہ ہی نہیں کیا تھا۔ اور تمام انسانوں کا اعمال نامہ کھول کر رکھا جائے گا اور تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اس اعمال نامے میں جو کچھ درد درج ہے اس کے اندیشے سے مارے دہشت کے پھٹے پڑتے ہوں گے اور چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسا لکھا لکھایا عمل نامہ ہمارے سامنے آ گیا کہ اس کتاب میں تو کسی چھوٹی اور بڑی چیز کو چھوڑا ہی نہیں گیا، بلکہ سب کو گنتی میں لگا لیا گیا، اور جو کچھ کام انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا سب کو موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی ایک آدمی پر بھی ناانصافی یا ظلم کرنے والا نہیں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ سلامی دو تو سب نے اس حکم پر عمل کیا سوائے ابلیس کے، یہ جناتوں میں سے تھا، پھر اپنے رب کے حکم کی نافرمانی پر اتر آیا۔ تو کیا تم اب مجھے چھوڑ کر ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اور اس کے چیلے چپاٹوں کو اپنا دوست بنانے چلے ہو، جبکہ وہ تو تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں؟ خوب سمجھ لو کہ ظالموں کو ایسی دوستی کا بڑا برا بدلہ مل کر رہے گا۔ آسمانوں اور زمین کے بناتے وقت میں نے ان کو کسی معاملے میں مشورے کے لیے بلایا نہیں تھا، بلکہ جب ان کو میں نے پیدا کیا اس وقت بھی ان کو نہیں پوچھا تھا کہ تم کو کیسا اور کس طرح بنا دوں، اور میں نے تو کسی کو بھی اپنے کاموں میں شریک نہیں بنایا، پھر گمراہ لوگوں کو بھلا اپنا مددگار کیوں بناتا؟ وہ دن بھی کیا خوب ہوگا جب اللہ فرمائے گا جن شریکوں پر تم کو بھروسہ تھا اور تم کو ان پر بڑا گھمنڈ تھا، ذرا ان کو بلا لاؤ، تو یہ سب لوگ آواز دیں گے مگر کہیں سے ان کو جواب نہ ملے گا، اور ان کے درمیان ہم ہلاکت اور بربادی کی کھائی سامنے کر دیں گے۔ اور جب یہ مجرم لوگ آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب یقین کر لیں گے کہ اب تو وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور یہاں سے بھاگنے کا اب ان کو موقع کبھی نہیں مل سکتا۔ بہت سی باتوں میں جھگڑے بحث کرنا انسان کی عادت ہے، اسی لیے ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر قسم کی مثال کھول کھول کر کئی طرح سے بیان فرما دی، اور لوگوں کو ایمان قبول کرنے میں اور اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنے میں اب تو کوئی رکاوٹ نہیں، جبکہ ان کے پاس ہدایت کا پیغام آ چکا۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ انتظار میں ہیں کہ اگلوں کے ساتھ جو معاملہ ہم نے کیا تھا ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو، یا سامنے سے آتا ہوا عذاب دیکھ لیں اب ہدایت قبول کریں گے۔ اور ہم تو رسولوں کو خوشخبری دینے اور ڈر سنانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں، پھر بھی منکروں نے جھوٹے جھگڑے کھڑے کیے اور باطل بحث اور تکرار سے حق کو ڈگمگانے کی کوشش کی، اور ہماری نشانیوں کو اور ہماری دی ہوئی آگاہی کو ہنسی میں ٹال دیا۔ اس آدمی سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے، پھر بھی وہ بات کو ٹال کر کترا جائے اور بھول جائے جو کچھ اس کے ہاتھوں نے پہلے بھیج رکھا ہے۔ جب کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور کانوں میں ڈانٹ بھر دیتے ہیں، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف دعوت دو تو کبھی بھی یہ سیدھی راہ پر آنے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار بڑا مغفرت فرمانے والا رحمت والا ہے۔ اگر لوگوں کے گناہ پر فوراً پکڑ کرتا تو عذاب بھی جلد اور فوراً بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب یہ وقت آ پڑے گا تو کہیں بھی انہیں سرکنے کی جگہ نہیں مل سکے گی۔ جن آبادیوں نے ظلم پر کمر باندھ لی تھی ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ان کی بربادی کے وعدے کا وقت بھی ہم مقرر کر چکے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ برابر میں چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں ایسی جگہ پر جہاں دو دریاؤں کے مل کر بہنے کی جگہ ہے، یا پھر لمبی مدت تک مجھے اپنا سفر جاری رکھنا ہے، چلتے چلتے جب دونوں اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر دو سمندر مل گئے تھے تو اپنی مچھلی بھول گئے، اور یہ مچھلی دریا میں سرنگ جیسے راستے سے اپنی راہ چل پڑی۔ بس جب دونوں اس جگہ سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدمتگار سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر میں تو ہم کو بہت تھکان ہو گئی۔ خادم نے کہا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس آرام کے لیے ٹھہرے تھے تب مچھلی توشے دان سے نکل کر سمندر میں بڑے عجیب طریقے سے چل دی؟ میں آپ سے اس کا تذکرہ کرنا ہی بھول گیا۔ ایسے عجیب واقعے
کہ بتانے میں شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی جگہ تو ہم آنا چاہتے تھے، بس دونوں اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے پھر چٹان کے پاس واپس پہنچے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے تو ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے بڑی رحمت عطا فرمائی تھی اور ہماری طرف سے اس کو خاص ڈھنگ کا علم سکھایا گیا تھا۔ ملاقات کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ کچھ وقت تک رہوں؟ اس کے لیے دانشمندانہ علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی آپ سکھا دیں۔ تب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر صبر ہرگز نہ کر سکو گے، اور تم سے صبر کیسے ہو سکے گا جبکہ تم کو اس بات کی خبر بھی نہ ہوگی۔ تب موسیٰ علیہ السلام بولے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کے حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ تب اس شخص خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ ماتحت رہ کر چلنا چاہتے ہیں تو کوئی سوال آپ مجھ سے نہ کیجیے گا جب تک کہ میں خود اس بات کا تذکرہ کر کے اس کا خلاصہ نہ بتا دوں۔ پھر دونوں ایک ساتھ چل پڑے یہاں تک کہ ایک کشتی میں جا کر سوار ہو گئے تو اس نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تب موسیٰ اچانک بول اٹھے کہ یہ کیا تم نے ناؤ کا تختہ نکال پھینکا اور اس میں چھید کر ڈالا کہ کشتی میں سوار لوگوں کو ڈبو دیں؟ یقیناً تم نے یہ بڑی انوکھی اور بھاری بات کر ڈالی۔ تب خضر نے کہا کہ میں نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلنے میں صبر نہ کر سکیں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یاد نہ رہا، مقصد حاصل کرنے تک مجھ پر سختی نہ کیجیے، مجھ سے بھول ہو گئی۔ تب پھر دونوں نے آگے چلنا شروع کیا۔ چلتے چلتے ایک کمسن لڑکا مل گیا تو خضر نے اس لڑکے کو مار ڈالا۔ تب موسیٰ بگڑ پڑے اور فرمایا کہ یہ کیا حرکت کر ڈالی؟ کیا یہ بے گناہ معصوم جان کو آپ نے قتل کر ڈالا جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا؟